میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعہ سید الایام ہے، سب دنوں کا سردار ہے۔ اور یہ جو سید الایام ہے، یہ اصل میں سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ گویا سید الایام میں سید الانبیاء علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر بڑا احسان ہے اور ہم پر بڑی شفقتیں ہیں، تو ان کے احسان اور ان کی شفقتوں کا تقاضا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو شب جمعہ گزری اور یہ جمعے کا دن، اس میں درود شریف کو بڑھا دیا جائے اور بہت زیادہ بڑھا دیا جائے اور بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کو پڑھا جائے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھا جائے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتے ہیں کہ جمعے کے دن فرشتے درود شریف پہنچاتے ہیں اور نام لے کر پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے فلاں امتی فلاں ابن فلاں کی طرف سے درود شریف ہے، اسے قبول فرما لیجیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں فرشتے ہم جیسے نالائقوں کا سلام عرض کریں، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی اونچی نسبت ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعے کا دن بے تحاشا درود شریف پڑھنے میں گزارا جائے، کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے، خود نہیں بلکہ گھر والوں کو بھی کہا جائے۔ بچے کا تسبیح ہاتھ میں دے کر کہ بھئی بیٹے پڑھو درود شریف پڑھو۔ ایک درود شریف کی بہار آ جائے جمعہ کے دن ہمارے گھروں میں، اور دیکھو ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں الجھنیں ہیں، ہمارا ملک پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف بدامنی ہے۔ اب یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ بدامنیاں، یہ کیسے ٹلیں گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے ٹلیں گی، اور درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ایک دفعہ پڑھ لو تو 10 رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، 10 رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ تو اب آدمی ہمت کرے اور اپنے گھر میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ جب ہر شخص، گھر کا ہر فرد درود شریف پڑھنے میں لگا ہوگا، کوئی بستر میں لیٹا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، زبان اس کی درود شریف پڑھنے میں لگی ہوئی ہے، تو رحمتیں اس گھر پر برسنے لگیں گی۔ اور بھائی دیکھو، کتنی ہی لو چل رہی ہو، کتنی ہی تپش ہو، جس کمرے میں اے سی چلتا ہے نا، اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کمرے میں ٹھنڈک ہوتی ہے، چاہے 50 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی کیوں نہ ہو، مگر جہاں اے سی چل گیا جس کمرے میں، تو بس وہ کمرہ ٹھنڈا ہے۔ تو جس گھر میں کثرت سے درود شریف کا اہتمام ہوگا، گھر کا ہر فرد درود شریف پڑھنے میں لگا ہوگا، خواتین بھی درود شریف پڑھ رہی ہوں گی، مرد بھی پڑھ رہے ہوں گے، بچے بھی پڑھ رہے ہوں گے، بچیاں بھی پڑھ رہی ہوں گی، بڑے بھی پڑھ رہے ہوں گے، جوان بھی پڑھ رہے ہوں گے، بوڑھے بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور ایک عجیب بہار ہو کہ آج جمعے کا دن ہے، آج درود شریف ہی پڑھنا ہے۔ اب اس عبادت کو اتنا کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ بس ہمارے آقا ہم سے خوش ہو گئے، کام بن جائے گا۔ اس لیے یہ جمعے کا دن
درود شریف کی کثرت کا دن ہے، بہت اہتمام سے درود شریف پڑھا جائے، اور درود شریف کبھی درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا درود شریف پڑھ لیا جائے، کبھی صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یہ پڑھ لیا جائے۔ کوئی نہ کوئی درود شریف زبان پر چلتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے کثرت کا مفہوم، کہ جمعہ کا دن ایک بہار ہو ہمارے گھروں میں درود شریف کے اہتمام کی۔ اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے محسن ہیں، اور حضور کے احسان کا ہم بدلہ چکا نہیں سکتے، ان کی شفقتوں کا ہم بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ بس اتنا کر سکتے ہیں کہ جو ان کی ہدایات ہیں اس پر عمل کر لیں، جو انہوں نے جس وقت جو عمل کرنے کو بتلایا ہے اس وقت وہ عمل کر لیں، تو بس اس پر وہ خوش ہو جائیں گے کہ میرے امتی میری بات مان رہے ہیں، جو ہم نے کہا ہے اس پر عمل پیرا ہے، جو ہم نے بتایا ہے اس پر چل رہے ہیں۔ تو درود شریف کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا بھی اہتمام ہونے لگے۔ جس گھر میں کثرت سے درود شریف پڑھنے لگیں گے لوگ، اور وہ اس گھر میں رحمتیں برسنے لگیں گی، تو وہ رحمتیں خود بخود سنتوں کے اتباع پر لائیں گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی درود شریف کا اہتمام کرتا ہو اور سنت سے محروم ہو، سنت کے اتباع سے محروم ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ درود شریف کی کثرت اور درود شریف کا اہتمام اس کو سنت کے اتباع پر لائے گا۔ یہ جمعے کا دن دیکھو بھئی منڈیاں لگتی ہیں، کہتے ہیں فلاں پیڑی فلاں دن فلاں جگہ لگے گی، چنڈو سائیں داد کی پیڑی فلاں دن لگے گی، حیدرآباد کی پیڑی فلاں دن لگے گی۔ اس دن خاص اہتمام سے جانور وہاں لائے جاتے ہیں کہ وہ متعین ہے دن، اس دن وہاں پھر وہ جانور سستے بھی ملیں گے۔ ایسے ہی یہ جمعے کا دن جو ہے نا درود شریف کے اہتمام کا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دیا اس عمل کے ذریعے امتیوں کو کچھ ملنے والا ہے، کچھ ملنے والا ہے، تبھی تو جمعے کے دن کو خاص کیا ہے کہ درود شریف کا اہتمام کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ہفتے کو پڑھو، اتوار کو پڑھو، پیر کو پڑھو، پڑھو تو سارے دن، مگر جمعے کے دن کوئی خاص عنایت ہے، کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اس دن کہا جا رہا ہے کہ درود شریف پڑھ لو اور کثرت سے پڑھ لو۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عطا ہے، کچھ عنایت ہے، کچھ مہربانی ہے، کچھ الطاف ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ جو اس کا اہتمام کرے گا وہ اس کو حضور کی زندگی کے طریقوں پر عمل کی توفیق دی جائے گی، اسے یہ توفیق ملے گی۔ کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں جو جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں بہت اہتمام سے درود شریف پڑھتے رہے، تو ان کی زندگی سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے، ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ درود شریف جمعے کے دن اگر بہت اہتمام سے پڑھ لیے تو سنت پر عمل کا داعیہ پیدا ہوگا۔ اور بھائی سنت ایک دن کے لیے تو ہوتی نہیں ہے، سنت پر عمل تو موت تک کے لیے ہے، ایک دن کے لیے نہیں ہے کہ بھائی ایک دن سنت پر عمل کر لیا، تو موت تک کے لیے ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جمعے کے دن جب درود شریف کا اہتمام ہو گیا تو پھر توفیق عمل ملے گی، پھر سنت پر اتباع کی ہمت اور توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ اور بھائی جس نے سنت پر عمل کر لیا، بس اس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا، مضبوط ہو گیا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ روزہ انور پر تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں لوگ جالی مبارک کے بالکل قریب چلے جاتے تھے، اور بعض لوگ جالیوں پر ہاتھ بھی لگاتے تھے۔ اس قسم کی سختیاں نہیں تھیں جو آج ہیں۔ تو جن کے دل میں سچا عشق ہوتا ہے نا، تو پھر ادب بھی بہت آ جاتا ہے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو آداب محبت بھی آ جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب رحمہ اللہ
روضہ انور کے قریب سلام پیش کرنے کے لیے جانے لگے تو تھوڑی دور کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یا اللہ، میں سیاہ کار، گناہ گار، خطا کار اور اس مبارک دربار کے قابل نہیں ہوں، میں کس منہ سے آپ کے محبوب کے دربار پہ جا کر ان کا سامنا کروں اور ان کو سلام پیش کروں؟ میرا تو منہ اس قابل نہیں، میں کیسے اپنے آقا کے سامنے جا کے سلام پیش کروں؟ اور یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جالی مبارک کے بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں اور جالی مبارک کے قریب پہنچ کر اپنا سلام اپنے آقا کو پیش کر رہے ہیں، مگر میں کس منہ سے اپنے آقا کے سامنے جاؤں؟ بس فرمانے لگے کہ یہ کیفیت دل پر طاری ہوئی اور ہچکیاں سی بند گئی اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ تو اچانک ایسا محسوس ہوا کہ روضہ انور سے آواز آ رہی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ شفیع، جو لوگ ہماری سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ ہم سے دور ہو کر بھی ہمارے سے قریب ہیں، ہم سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو، ہماری سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم سے قریب ہیں، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتے وہ ہمارے قریب ہو کر بھی ہم سے دور ہیں، ہم سے قریب ہو کر بھی دور ہیں۔ تو جب جمعے کے دن کثرت سے درود شریف کا اہتمام ہوگا تو پھر اتباع سنت کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، اور جب اتباع سنت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور حضور سے انسیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہونے لگے گا، اور جیسے جیسے انسان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانچے میں ڈھلنے لگے گی، بس یہ قیمتی بننے لگے گا، اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا برانڈڈ کمپنی ہوتی ہے، برانڈڈ کمپنی، تو اس کی کاپی بنائی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ کاپی ہے۔ اب جنید جمشید کے کپڑے مشہور ہیں، تو کراچی آپ چلے جائیں گے نا تو کراچی کے دوسرے دکاندار وہ جے ڈاٹ کا کاپی بنا لیتے ہیں اسی ڈیزائن کی۔ اب اس کاپی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ اصل سے مناسبت رکھتی ہے، اصل کے مطابق ہے، اصل جیسی ہے، اصل نہیں ہے، اصل جیسی ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، اس کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ اصل نہ ہونے کے باوجود قیمت بڑھ گئی اصل سے مناسبت ہونے کی وجہ سے۔ تو بھائی ہم حقیقت میں اصل نہیں ہیں، اصل تو صحابہ تھے، ہم تو نقل کرنے والے، ہم تو کاپی ہوں گے، کاپی کی بھی کاپی تیسری نہ معلوم کس درجے کی کاپی ہوگی، مگر چونکہ نسبت ان سے ہو جائے گی تو ویلیو بڑھ جائے گی، قیمت بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے ہر عمل سنت کے سانچے میں ڈھل کر کیا جائے، ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، اس مہینے میں جس نیک کام کی عادت ڈال لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس اہتمام کی برکت سے سارا سال اس کو اس نیک عمل کی توفیق دیں گے۔ مثلا اس رمضان کے مہینے میں تکبیر اولیٰ کی کوشش کرے کہ بھئی میری ہر نماز تکبیر اولیٰ سے ہو، میری ہر نماز صف اولیٰ میں ہو، اس کا اہتمام کرے، اس کی ہمت کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور اپنی پوری کوشش اس میں لگائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس ہمت اور کوشش کی برکت سے جو رمضان میں اس نے کر لی، سارا سال اس کو تکبیر اولیٰ کی بھی توفیق دیں گے، صف اولیٰ کی بھی توفیق دیں گے۔ جو ہمت کر کے رمضان میں ہر نماز مسواک کے اہتمام کے ساتھ کر لے، ہر وضو مسواک کے اہتمام کے ساتھ کر لے اور پوری کوشش کرے کہ کوئی وضو بغیر مسواک کے نہ ہو، تو پھر اس رمضان میں اہتمام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو سارے سال مسواک کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیں گے، اسے یاد دلایا جائے گا کہ یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو، اسے بڑھایا جائے گا آگے۔ بس ہمت کرے اس مہینے میں تھوڑی سی۔ تو اب اگر ہم جمعے کے دن، اس رمضان کے 4 جمعے ہیں، یہ پہلا جمعہ آ گیا ہے، اگر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کر لیں، اتباع سنت کا اہتمام کر لیں،
اور بہت کوشش کر کے ہر سنت پر عمل کی کوشش کریں تو امید ہے کہ پھر سارا اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اور جب ہم سنت طریقوں پر آ جائیں گے تو ہماری یہ زندگی سہل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، پریشانیاں، مصیبتیں یہ سب ٹل جائیں گی، بلائیں، آفات یہ سب پیچھے ہو جائیں گی، یہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، ہمیں پریشان نہیں کر سکیں گی۔ مقدر کی تکلیف آئے گی، وہ اپنا وقت پورا کرے گی، چلی جائے گی، الجھن آدمی کو نہیں ہوگی۔ یہ سنت کی برکت ہے۔ تو بہرحال پہلا عمل جو جمعے کے دن اہتمام سے کرنا ہے وہ درود شریف کی کثرت ہے، اور خاص طور پر عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے بھائی یہ بہت اہتمام سے درود شریف پڑھنے میں گزارا جائے۔ گھر کے بچے کو تاکید کی جائے کہ عصر سے مغرب تک بھائی یہ وقت درود شریف پڑھنے میں گزاریں، بہت اہتمام سے درود شریف پڑھا جائے، اور خاص طور پر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، یہ درود شریف عصر کی نماز کے بعد 80 دفعہ پڑھنے سے 80 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ تو اس کا اہتمام ہو۔ ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک خوب اہتمام سے درود شریف پڑھنے میں گزارتے ہیں۔ اور دوسرا عمل جو جمعے کے دن کرنے کا ہے، جس کی تاکید ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ سورہ کہف کا اہتمام ہے۔ جو شخص سورہ کہف کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور دجال نامعلوم کتنے لوگوں کے ایمان کی مایا کو لوٹ لے گا اور ان کو کفر میں داخل کر لے گا۔ تو جو شخص پابندی سے جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا یقین عطا فرما دیں گے کہ وہ دجال کی ہل چال سے واقف ہو جائیں گے اور اس کی چال میں پھنسیں گے نہیں، اس سے مقابلہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے شر سے محفوظ فرما دیں گے۔ یہ سورہ کہف کی تاثیر ہے۔ اور دجال تو اپنے وقت پر آئے گا، شیطان بھی بہت بڑا دجال ہے، تو جو سورہ کہف کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ شیطان کی تدابیر اور شیطان کے مکر سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور شیطان اس کو گناہوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا۔ سورہ کہف کا اہتمام کرنے والے کے اندر ایسی گناہوں کے خلاف ویکسینیشن ہو جائے گی کہ پھر یہ گناہوں سے بچ جائے گا، قوت مدافعت گناہوں کے خلاف اللہ تعالیٰ اس میں پیدا فرما دیں گے۔ تو اس لیے سورہ کہف یہ بھی گھر کے ہر بچے کو پڑھائی جائے، اور جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو بھائی وہ سن تو سکتے ہیں، اور سننا کیسٹ میں نہ ہو، موبائل پہ نہ ہو، یہ مشینوں سے سننے پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جائز ہے، ناجائز پہ نہیں ہے، مگر ثواب کچھ نہیں کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے کیسٹ سن لی تو چلو ثواب مل گیا قرآن پڑھنے کا۔ قرآن سننے کا ثواب جب ہوتا ہے جب انسان سے سنا جائے، بچے سے سنا جائے، بڑے سے سنا جائے، انسان سے سنا جائے، پھر ثواب ہوتا ہے۔ مشین سے سننے پر کوئی ثواب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ گھروں میں بیچارے یوں سمجھتے ہیں کہ صبح کہ موبائل پہ قرآن پاک چلا لو تو چلو برکت ہو جائے گی، کوئی برکت نہیں ہوگی۔ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر اس مشین سے کوئی برکت نہیں ملے گی۔ ہاں برکت خود پڑھنے سے ملے گی۔ تو گھر میں کوئی بچہ، کوئی بچی جو پڑھی ہوئی ہو اس کو کہو بھائی سورہ کہف ہمیں پڑھاؤ، ہمیں سناؤ، تو سورہ کہف کو آدمی کھول کے بیٹھ جائے اور اس کو دیکھتا بھی رہے اور سنتا بھی رہے۔ قرآن پاک کو اٹھانا ثواب، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب، قرآن پاک کو پڑھنا ثواب، قرآن پاک کو چومنا ثواب، قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا سب ثواب۔ تو اب یہ پڑھا ہوا نہیں ہے مگر قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے، یہ والا ثواب لے سکتا ہے، قرآن پاک کو چوم سکتا ہے، یہ ثواب لے سکتا ہے، قرآن پاک کو سن سکتا ہے، قرآن پاک کو دیکھ سکتا ہے، یہ سارے ثواب تو لے سکتا ہے۔ تو یہ آپ اپنے ہاتھ میں قرآن پاک لے کر اپنی بچیوں کو کہو بھائی ہمیں سورہ کہف سناؤ، اہتمام سے سنا جائے سورہ کہف،
اور جو پڑھ سکتے ہیں وہ سورہ کہف پڑھیں، اور گھر میں ایک سورہ کہف کے اہتمام کی فضا بنی ہوئی ہو، ہر ایک فرد گھر کا وہ سورہ کہف پڑھ لے جمعے کے دن۔ تو پہلا عمل درود شریف کی کثرت، اور دوسرا عمل سورہ کہف کا اہتمام، اور تیسرا عمل جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام۔ یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو خاص طور پر بڑے اہتمام سے دی تھی، اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بطور تحفہ اور بطور انعام کے دیا تھا یہ عمل۔ لہٰذا اس عمل کو ہمارے اکابر کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے، اور عصر کے بعد 80 دفعہ یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا یہ پڑھ لیا جائے 80 دفعہ۔ اور بھائی ایک عمل جو خاص بعض اکابر بتاتے ہیں، وہ اذان اول سے لے کر جمعے کی اذان اول سے لے کر اذان ثانی تک استغفار کا اہتمام، کہ اس وقت لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ قرآن میں حکم یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جمعے کی جب اذان ہو جائے تو سب کام چھوڑ کر جمعے کے لیے چلے جاؤ، اور تجارت خریدنا بیچنا سب چھوڑ دو۔ اور ہم مسلمانوں کے بازار میں اس وقت میں جب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ کاروبار چھوڑ دو، سب کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم سب کی طرف سے استغفار کریں، اور سب مسلمانوں کے لیے ہم سب استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے اس وقت میں اذان اول سے اذان ثانی تک استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ یہ 5 عمل ہیں جس کو پابندی سے ہر جمعے کرنے کا اہتمام کریں، اور رمضان کے جمعوں میں بہت اہتمام سے۔ اور ایک عمل جو ہے کہ جمعے کی نماز اول وقت میں آ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اول گھڑی میں اول وقت میں مسجد میں آتا ہے، اسے 1 اونٹ قربان کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو مسجد میں آ کر ذکر درود شریف کے اہتمام میں لگے تو انشاءاللہ وقت قیمتی بنے گا۔ یہ جمعے کا دن ہے، اسے قیمتی بنایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔